والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظیم۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 11ویں پارے میں سورہ توبہ میں 7ویں آیت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک میں جو منافقین بہانہ بنا کر پیچھے رہ گئے تھے اور جنہوں نے کوئی بہانہ اور ظاہر کی رواداری بھی نہیں رکھی اور بغیر کسی عذر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہنے پہ خوش ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت بیان کی۔ اور اب اس آیت کریمہ سے اللہ تعالیٰ نے تخاطب شروع فرمایا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے متعلق، اور پہلے تو جا بجا ان حضرات کی تعریف آتی رہی ہے، مگر اس کے بعد اب کثرت سے انہی اصحاب کی تعریف ہے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو مجموعی اعتبار سے ان کا ذکر فرمایا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک ایسے گروہ کا ذکر فرمایا ہے جو لوگ غزوہ تبوک پہ نہیں گئے تھے، اور انہوں نے خود اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ ہم سے یہ کوتاہی ہو گئی ہے اور اللہ ہماری توبہ کو قبول کرے۔ پھر تیسرا گروہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے، اور وہ لوگ تھے جو 3 تھے، اور محض اپنی سستی کی وجہ سے وہ اللہ کی راہ میں نہیں نکلے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے تیسرے گروہ کے بعد پھر چوتھے گروہ کا بھی ذکر فرمایا ہے، اور وہ لوگ وہ ہیں جن لوگوں نے مسجد کو قائم کیا، تقویٰ کے ساتھ رہے۔ اور پھر اس چوتھے گروہ کے بعد پھر اللہ نے تیسرے گروہ کا دوبارہ ذکر فرمایا ہے، اور اس تیسرے گروہ کے متعلق پہلے تو یہ کہہ دیا تھا کہ یہ ایسے لوگ ہیں جن کا معاملہ بھی التوا میں ہے، اللہ چاہے گا تو ان کی توبہ قبول کرے گا، اور اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ان پر عتاب نازل فرمائے گا۔ اس کے بعد اب جو تیسرا گروہ جو تھا اس کو آخر پہ لے جا کے صاف لفظوں میں کہا گیا کہ وعلی الثلاثہ، اور اب آئی 3 افراد کی باری جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت اور تعریف پر اللہ نے اس صورت کو مکمل کیا ہے، اور یہاں سے اس سورہ مبارکہ کی 29 یا 30 آیات باقی ہیں۔ اور شروع جو کیا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے اس گروہ سے جن کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ والسابقون الاولون، اور جو لوگ قدیم ہیں اور جو لوگ پرانے ہیں۔ سابق کا مطلب یہ کہ وہ جو لوگ سبقت لے گئے ہیں، جو لوگ آگے بڑھ گئے ہیں۔ الاولون، اور ان کے متعلق یہ بھی فرمایا کہ وہ لوگ قدیم ہیں، پہلے سے ہیں، من المہاجرین والانصار، اور وطن چھوڑنے والے اور مدد کرنے والے۔ اس اعتبار سے ساری امت سے ایمان لانے کے لحاظ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہیں، اور سارے کے سارے مہاجرین بھی ہیں اور انصار بھی ہیں۔ یہ السابقون اور الاولون میں یہ جو الف لام آپ دیکھ رہے ہیں یہ استغراق کے لیے ہے، جنس کے لیے ہے، یعنی سارے کے سارے وہ لوگ جو بھی اسلام میں اول ہوئے اور جنہوں نے ابتدا کی،
اور پھر یہ جو من ہے یہ اس کا مطلب سے نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ السابقون الاولون کی تشریح کے لیے آ رہا ہے کہ سابقون الاولون میں سے جو بھی سابق اور مقدم ہیں، یعنی من کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہاں پر جتنے بھی حضرات ہیں، اور اس آیت میں جو تعریف آئی ہے سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس کے مصداق ہیں، سارے صحابہ رضی اللہ عنہم پہ یہ بات سچی آتی ہے کہ ان میں دو گروہ مہاجرین اور انصار، ان دونوں میں سے جن لوگوں نے نصرت میں اولیت حاصل کی اور جنہوں نے ہجرت میں اولیت حاصل کی۔ اب سابقون الاولون ہیں کون؟ اس پہ محدثین کی اور مفسرین کی خاصی بحث ہے، اور ایک گروہ اس طرف گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے ہجرت کی مہاجرین میں آ گئے، یہ سارے کے سارے، مہاجرین کا تو کوئی استثناء وہ کرتے نہیں، اور انصار میں سے البتہ وہ کہتے ہیں کہ جس نے بھی دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی، بدر سے پہلے جب حکم نازل ہو گیا تھا تحویل قبلہ کا، تو اس سے پہلے لوگ نماز پڑھتے تھے بیت المقدس کی طرف، جیسے کہ دوسرے پارے میں یہ بات گزر چکی ہے۔ تو جو لوگ قبلتین کی طرف نماز پڑھتے رہے ہیں یہ سب کے سب سابقون الاولون میں سے ہیں، اور کچھ حضرات کا خیال یہ ہے کہ اس سے مراد وہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں جو بدر میں شامل ہوئے، چاہے وہ مہاجرین میں سے تھے اور چاہے وہ انصار میں سے تھے۔ اور یہ دونوں اقوال تاریخ کے اعتبار سے قریب کے ہیں، کیونکہ جب تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا ہے تو اسی کے کچھ عرصے کے بعد بدر کے معرکہ بھی پیش آیا اور وہ لوگ بھی آئے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ قریب دونوں کا مطلب اور مفہوم آخر پہ ایک ہی بن جاتا ہے۔ اور اس میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات لکھی ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھ لینا چاہیے کہ مہاجرین تو سب کے سب اس میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہجرت میں سبقت کی ہے، اور انصار میں وہ ہیں جنہوں نے ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی مدد کرنے میں سبقت کی ہے حاصل، یعنی ابتدائی طور پر جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، اور اس میں بیعت عقبہ اولا اور بیعت عقبہ ثانیہ جو ہوئی ہے وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ شامل ہوئے، اور بیعت عقبہ اصل میں یہ ہوئی ہے کہ عقبہ کہتے ہیں گھاٹی کو، عقبہ کا لفظ جو ہے وہ گھاٹی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور مینا میں اگر آپ حج کے موقع پر کبھی جانے کا اتفاق ہو یا آپ عمرے کے لیے کبھی جائیں تو وہاں پر مینا کے علاقے میں جو پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں کی گھاٹی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینا کے دنوں میں جب جاتے تھے اور اسلام کا پیغام دیتے تھے تو قبیلہ خزرج کے اور اوس کے لوگ وہاں آتے تھے، اور ان کا ایک خاص ٹھکانہ جگہ تھی جہاں پر وہ ٹھہرتے تھے۔ اور ترکوں نے اپنے زمانے میں جہاں پر یہ بیعت ہوئی ہے اور ان لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے، وہاں پر انہوں نے ایک مسجد بھی بنا دی ہے، اور اب تک وہ مسجد قائم ہے، چند برس پہلے تک بھی قائم تھی۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں، اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ یہاں پر اسلام انہوں نے قبول کیا، اور مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ بھی گئے ہیں۔ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کا جو نام آتا ہے تو اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ وہ ہیں جو اپنے قبیلے کے سردار تھے اور خزرج سے آئے تھے، انہوں نے بھی اسلام قبول کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ ہمارے ساتھ کسی کو بھیجیں جو دین کا سبق ہمیں پڑھا دے، تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا ہے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ مکی ہیں، یہ انصاری نہیں ہیں، یہ مہاجر ہیں، اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جو وہاں پر گئے ہیں تو ان کا لقب مقری پڑ گیا، پھر اگلے مقری یعنی پڑھانے والا، اور اگلے سال پھر یہ لوگ واپس آئے ہیں، اور یہ 80 سے زیادہ لوگ تھے، اور انہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے، اور پھر ہوتے ہوتے مدینہ منورہ کے ایک گھر میں اسلام پہنچ گیا، اور ان لوگوں نے جمعے کو قائم کیا ہے،
حضرت اسد ابن زرارہ رضی اللہ عنہ نے اپنی زمینوں میں جگہ دے دی تھی اپنے قبیلے میں، اور یہ 40 کے قریب افراد ابتدا میں جمع ہوئے اور انہوں نے جمعے کو قائم کیا۔ اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جمعہ 40 مسلمان جہاں بھی اکٹھے ہو جائیں وہاں پڑھا جا سکتا ہے، وہ اس سے دلیل لیتے ہیں۔ اور حنفی فقہا کہتے ہیں کہ شہر میں پڑھا جائے گا، جمعہ گاؤں میں نہیں پڑھا جا سکتا، اور شہر میں اگر 4 آدمی بھی 3 آدمی بھی جمع ہو گئے ہیں تو وہ نماز جمعہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی منقبت میں انصار کی یہ آیت نازل فرمائی کہ انصار میں سے جن لوگوں نے نصرت کا آغاز کیا ہے، اور یہ جو بیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ رضی اللہ عنہم سے یہ وعدہ فرما لیا تھا کہ وہ ہمیشہ مدینہ منورہ میں رہیں گے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی خوشی کی چیز انہیں دی تھی کہ یہ سارے حضرات اس پہ راضی ہو گئے، اور انہوں نے حتیٰ کہ حدیث میں آیا ہے کہ کھڑے ہو کر یہ بھی اس بیعت سے پہلے پوچھا کہ اللہ کے رسول کل کو آپ غالب آ جائیں اور مکہ مکرمہ فتح ہو جائے تو کہیں ایسے تو نہیں کہ آپ ہمیں چھوڑ دیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میرا تو تمہارا اب زندگی بھر کا ساتھ ہے، اور ہماری مرنا بھی سانجھا ہے، ہماری قبریں بھی سانجھی ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ اب یہ واپس آنا مکہ مکرمہ میں اس کے بعد ممکن نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں مکہ مکرمہ میں پھر فتح ہی کے موقع پہ، یا عمرے وغیرہ کے لیے آتے رہے ہیں، بہرحال ہجرت تو پوری ہو گئی تھی۔ تو اس لیے یہاں پر اللہ نے بڑی منقبت، بڑی تعریف بیان کی ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ وہ تمام صحابہ رضی اللہ عنہم جو سابقون الاولون میں سے تھے، مہاجرین میں سے تھے، انصار میں سے تھے۔ اور اس سے پتہ چلا کہ جو انسان سبقت لے جاتا ہے نیکی کے کام کرنے میں، اس کو زیادہ فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ جو انسان پہل کرتا ہے وہ افضل ہے، کیونکہ سب سے پہلے اس انسان نے دین کی طرف دعوت دی، اور جو اس کے بعد آتے ہیں وہ اس کے مقلد ہوتے ہیں، اس کے پیروکار ہوتے ہیں، وہ ایک راستہ ایک آدمی بنا دیتا ہے، اور بعد میں آنے والے اسی راستے پر چل کر پھر وہ آگے چلتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جو پہلے آدمی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی ہوتی ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے انسان کو کہ اپنے خاندان میں، کسی بھی کمیونٹی میں، کسی بھی جگہ پر سب سے پہلے نیکی کی راہ بنانے والا وہ ہو، تاکہ آئندہ کو جو لوگ آئیں وہ اس کے راستے اور اس کے منہج پر چلیں، اور ان کو بھی ثواب ملے اور اس کو بھی ثواب ملے جس نے اس منہج اور طریقے کو شروع کیا تھا۔ کیونکہ وہ بھی تو آیا ہے کہ جو بھی آدمی قتل کرتا ہے اس قتل کا ایک گناہ اس کے سر بھی جاتا ہے قابیل کے، جس نے سب سے پہلے اس دنیا میں قتل کو شروع کیا تھا۔ تو ارشاد فرمایا کہ نتبعوہم بإحسان، اور دو تو یہ ہو گئے مہاجرین اور انصار، اور اس کے بعد مہاجرین وہ سارے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی، مسلمان کہلائے، مکہ مکرمہ کو چھوڑا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع، ان کی اطاعت کے لیے مدینہ منورہ آئے، اور انصار سارے وہ مسلمان جو اہل مدینہ کہلائے، جنہوں نے مہاجرین مکہ کے لیے اپنے گھر کے دروازے کھول دیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کی خدمت کے لیے اور اسلام کے لیے اپنے اموال کھول دیے اور ہر طرح سے مدد کی۔ والذین اتبعوہم، اب تیسرا طبقہ آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ والذین اتبعوہم، اور جو اس کے بعد تھے ان کے پیچھے آئے، بے احسان، نیکی کے ساتھ۔ دو ترجمے ہیں اس کے، ایک تو یہ کہ وہ لوگ جو ان کے بعد آئے ہیں نیکی کے ساتھ، یعنی جنہوں نے نیک کرداری میں پیروی کی۔ یہ احسان کس کی صفت واقع ہوا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ احسان کس کے ساتھ جڑتا ہے۔ اکثر حضرات اس طرف گئے ہیں کہ یہ جو مہاجرین اور انصار، یہ دونوں صحابہ رضی اللہ عنہم ہیں، ان کی صفت احسان، یعنی والذین اتبعوہم، جن لوگوں نے ان کی پیروی کی ہے، ان کی ضمیر کدھر لوٹی؟ مہاجرین انصار کی طرف نا، جنہوں نے ان دو گروہوں کی پیروی کی ہے بے احسان، نیکی میں۔ ایک بات تو یہ ہوئی۔
نیکی میں پیروی کی. یہ دلیل ہے اس کی کہ یہ سارے بھی معصوم نہیں ہو گئے تھے، وگرنہ تو اللہ تعالیٰ کہہ دیتے جنہوں نے ان کی پیروی کی ہے. تو احسان کی قید لگانا اس کی دلیل ہے کہ خوبیوں میں ان کی پیروی کی ہے، اچھائیوں میں ان کی پیروی کی ہے. صحابہ رضی اللہ عنہ معصوم نہیں ہو گئے تھے. ہم تو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کے قائل ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے اور باقی کوئی آدمی بھی معصوم نہیں تھا. تو جتنی چیزوں میں بھی بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے غلطی ہوئی ہے، ہم ان میں سے کسی کی پیروی نہیں کریں گے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے معاملے میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے خطا ہوئی، غلطی ہوئی، اور جب تک حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے ان کی بیعت نہیں کر لی، وہ خلیفہ نہیں تھے، وہ بغاوت میں تھے، باغی تھے خلافت کے. اور سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے جب ان کی بیعت کی ہے، پھر وہ خلیفہ عادل ہو گئے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، اور پھر خلیفہ عادل کی حیثیت سے ان کی پیروی ہے سب پہ. مگر جب تک شام والوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت نہیں کی اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی بیعت نہیں کی، جبکہ یہ دونوں زندہ تھے، اس وقت تک شام والے باغی تھے، کوئی پیروی نہیں ہے ان کی. حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر ہم ہوتے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں تو ہم امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوتے. اور اس بغاوت کی تصریح، یہ بظاہر لفظ بڑا لگتا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، کبھی بھی ہم لوگ نہ کہتے جب تک کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور صاحب مذہب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ اتنے بڑے بڑے درجے کے لوگ یہ بات نہ کہتے، کسی کے لیے روا نہیں. کسی نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ یہ جو آپ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق کہتے ہیں کہ ان سے خطا ہو گئی، تو اس کی انہیں کیا سزا ملی؟ انہوں نے کہا ان کی سزا کے لیے یہ تھوڑا ہے کہ میرے اور تم جیسے لوگ بیٹھ کے ان کی بات کو کہتے ہیں کہ انہوں نے بغاوت کر دی تھی. انہوں نے کہا یہ جو کہنا ہے ہم جیسی چھوٹی زبانوں کا، بس دنیا بھر میں یہی سزا کافی. تو جو صحابہ رضی اللہ عنہ نے کیا ہے سب کا سب معصومیت پہ مبنی تو نہیں. حدود بھی جاری ہوئی ہیں ان پہ، سزائیں بھی ہوئی ہیں، ہاتھ بھی کاٹا گیا، یہ چیزیں بھی ہوئی ہیں. تو اس لیے یہاں پر اس بات کا رد ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عصمت کسی کے پاس نہیں رہی. یہ لوازمات نبوت میں سے. اس لیے جو لوگ بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کسی کی عصمت کے قائل ہیں، وہ گمراہی کی بات کرتے ہیں. تو اگر یہ مان لیا جائے کہ والذین اتبعوہم باحسان، یہ قید بہت قابل غور ہے کہ مہاجرین ہیں یا انصار ہیں، کوئی سی بھی قسم ہے رضی اللہ عنہم، یہ بہرحال معصوم نہیں تھے. قید لگا دی اللہ نے کہ بے احسان، ان کی نیکیوں میں ان کی پیروی کرنا. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ کی گئی ہے کہ والذین اتبعوہم، جو ان کے پیچھے آئے، بے احسان، نیکی سے. یہ جو احسان کے ساتھ قید لگا دی نا، نیکی سے ان کے پیچھے آئے، یہ پوری امت آ گئی کہ پوری امت میں جو کوئی بھی نیکی کی کیفیت سے ان کی پیروی کرے گا. اس لیے ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے جب اس کی تفسیر پوچھی گئی تو انہوں نے کہا دیکھو جہاں پر، یہ دوسرے ترجمے کی بات کر رہے ہیں اب دوسری تشریح کی نا، انہوں نے کہا دیکھو ہم انصار اور مہاجرین پر اللہ نے کوئی قید نہیں لگائی، اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں کہا. اللہ نے کہا کہ ہماری پیروی کی جائے، اور ان سے کہا اپنے شاگردوں سے کہ تم تابعی ہو، تمہارے لیے اللہ نے قید لگا دی ہے کہ والذین اتبعوہم، جنہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی پیروی کی، بے احسان، نیکی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ. یہ احسان کی بات بعد میں کرتے ہیں کہ کیا چیز ہے یہ، لیکن یہ قید آ گئی تابعین کے لیے، اور تابعین کے لیے آئی تو پھر پوری امت کے لیے آ گئی. اس طرف گئے ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ازالۃ الخفا میں، اور شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جنہوں نے بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی پیروی کی ہے احسان کی کیفیت کے ساتھ، یہ سب کے سب لوگ بخشے گئے. اور شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ترجمے میں بھی یہی کہا کہ والذین اتبعوہم، اور جو ان کے پیچھے آئے، بے احسان، نیکی سے. جن لوگوں نے بھی
نیکی کے ساتھ پیروی کی ہے۔ ان سب کو ملا کیا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ سب کے سب اللہ سے راضی ہوئے، ورضوا عنہ، اور اللہ ان سے اللہ تعالیٰ سب سے راضی ہوا اور یہ سب اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ رضا اللہ کی انتہائی مقام تھا جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو ملا ہے۔ اور اب دوسرے ترجمے کے مطابق دیکھیں تو کتنی بڑی بشارت ہے یہ پوری امت کے لیے۔ اللہ نے فرمایا جو کوئی بھی صحابہ رضی اللہ عنہ کی پیروی کرے گا، کس چیز کے ساتھ؟ انہوں نے کہا ہے کہ پیروی کرے گا احسان کی کیفیت کے ساتھ۔ تو احسان کی کیفیت کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی پیروی کرنا نیکی کے ساتھ۔ اور اس میں جتنے بھی اساتذہ تھے ہمارے، ہم نے ان سے اس آیت کے متعلق پوچھا اور ہم نے کہا یہ جو احسان اللہ نے یہاں پر کہا ہے، کیا اس سے مراد وہ چیز ہے یا وہ چیز بھی لی جا سکتی ہے جو صحیح حدیث میں، حدیث جبریل میں آئی ہے ہر جگہ پہ، کہ جبریل امین نے آ کے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، اور تیسری چیزوں نے پوچھی احسان کیا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تجھ میں ایسی کیفیت پیدا ہو جائے کہ تم اللہ کی عبادت کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور تم نہیں دیکھ رہے تو بہرحال وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا۔ یہ احسان کی کیفیت، یہ ہے سارے سلوک اور تصوف اور جتنی بھی چیزیں ہیں اس کا خلاصہ، کہ جب آدمی کا تزکیہ ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کے تعلق کی وجہ سے گناہ نہیں کرتا، اور اللہ کے ساتھ تعلق اور محبت کی وجہ سے سنت شریعت کی پیروی کرتا ہے۔ یہ چیز ہے احسان۔ تو جب یہ احسان کی کیفیت سارے صوفیاء میں آ گئی، سارے اللہ کے نیک بندوں میں آ گئی، وہ بھی شامل ہو گئی اس میں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی۔ اتنی بڑی آیت ہے یہ کہ انسان سوچے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ اٹھا کر اللہ نے امت کو ملا دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان کی پیروی کرنا، اور احسان کی کیفیت کے ساتھ جب تم پیروی کرتے رہو گے تو یہ چیز تمہیں وہاں تک لے جائے گی۔ اور یہ وہ چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی ہے۔ آپ نے کہا وددت، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں۔ تو ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم تو میرے دوست ہو، میرے بھائی تو وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے، جنہوں نے نہ تمہیں دیکھا ہوگا نہ مجھے دیکھا ہوگا نہ تمہارے دیکھنے والوں کو دیکھا ہوگا، اور وہ غیب میں رہ کے ہمیں نہ دیکھنے کے باوجود ہماری پیروی کریں گے۔ آپ نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کبھی میں ان کی زیارت کروں، انہیں دیکھوں۔ یہ پوری امت آ گئی اس میں۔ جو کوئی بھی احسان کی کیفیت میں جس آدمی پر بھی یہ حالت ہو جائے کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے اللہ کی محبت کی وجہ سے، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی وجہ سے، اور نیکی کرے خدا کی محبت کی وجہ سے اور خدا کے ساتھ تعلق کی وجہ سے، وہ آدمی چاہے کہیں سے بیعت ہوا ہے نہیں ہوا، یہ احسان کی کیفیت جس آدمی میں آ گئی نا، وہ اس میں داخل ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ اس سے خوش ہے اور وہ اللہ سے خوش ہیں۔ یہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں پوری امت کو یہ اپرچونٹی دے دی کہ تم چاہو تو اپنے آپ کو اس آیت میں شامل کر لو، اور ہم تم سے راضی اور خوش ہیں۔ اللہ کی رضا، اللہ کی طرف سے رضا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کے ایمان کو قبول کر لیا، یہ ہے۔ ساری دنیا مل کے کہتی رہے آپ کو ہمیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور اگر اللہ نہ کہے تو پھر کیا فائدہ ہو، اور اللہ تعالیٰ اکیلا کہہ دے کہ ہاں بھئی یہ مسلمان ہیں، تو ساری دنیا جو کچھ بھی کہتی رہے کیا نقصان ہے اس کا، اور صلہ اور جزا اس ایمان پہ دے گا۔ اور بندوں کے راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے دل سے اللہ کی اطاعت کی، دل سے انہوں نے خدا کی بات مانی۔ تو اس آیت نے مہاجرین، انصار، تابعین، امت میں باقی آنے والے طبقے جو بھی نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کرے اور نیک کرداری کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا رضی اللہ عنہم، خدا ان سب سے خوش ہے، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے خوش ہیں۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔
جن کے درمیان میں دریا بہتے ہیں، خالدین فیہا ابدا، اور وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ یہ نہیں ہے کہ چند دن رکھا اور پھر نکال دیں گے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ لوگوں بہت بڑی کامیابی ہے، یہی ہے بڑی مراد ملنی، یعنی یہ بہت بڑی مراد ہے جو ہم تم لوگوں کو دے رہے ہیں، یہ بہت بڑا احسان ہے، یہ بہت بڑا انعام ہے جو ہم تم لوگوں پر کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسانوں کا ایک درجہ تو وہ ہے کہ دل مانے یا نہ مانے مگر اللہ تعالی کے احکامات کی اتباع کرتا رہے، دل چاہے یا نہ چاہے خدا کی بات مان کے چلتا رہے۔ یہ تقویٰ کا آغاز سمجھ لیجئے، جو بالکل مبتدی ہوتے ہیں، تقویٰ کے شروع کرنے والے ہوتے ہیں، یہ ان کا مقام۔ اور پھر دوسرا مقام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات، خدا کی تقدیر جب بندے پر نافذ ہو تو انسان کا بالکل التفات ہی نہ رہے اپنے نفس کی طرف، خواہشات کی طرف، بس اللہ کی تقدیر کو پورا ہوتا ہوا جانے اور اس پہ صبر اور شکر کا اظہار کرتا رہے۔ یہ درمیان کا درجہ ہے لوگوں کے لیے، اور بس اس پہ پہنچ کے آدمی کو نسبت اللہ کے ساتھ تعلق کی حاصل ہو جاتی ہے۔ اور تیسرے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو یہ اسباب، وسائل، ان چیزوں سے ہٹ کے بالکل اللہ پہ نگاہ جا کر رک جاتی ہے اور اللہ ہی سے سب کچھ ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، اور یہ کاملین ہیں۔ اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کو ایک جگہ لکھا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ رضا سے اوپر کوئی مقام نہیں، نبوت بس ہوتے چیز ہی ایک الگ ہے، باقی انسانوں کے لیے اللہ کی خوشی سے بڑا کوئی مقام نہیں ہے، کیونکہ انسانوں میں سب سے اچھے تو انبیاء علیہ السلام تھے، ان کا تو رسالت کا مقام تھا، وہ تو بات ہی الگ ہو گئی، وہ تو کیٹیگری الگ ہو گئی۔ اور دوسری کیٹیگری آ گئی ان لوگوں کی جو لوگ امتی ہیں، صحابہ رضی اللہ عنہ میں ہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ افضل آدمی تھے، بزرگ تھے، اور ان کے لیے اللہ نے رضا کا مقام فرمایا کہ رضی اللہ عنہ۔ تو اللہ کی رضا بہت بڑی چیز ہے جس کو بھی حاصل ہو جائے۔